کیا اور آج راہ دل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ زمانہ بدل چکا ہے، خیالات اور رجحانات میں غیر معمولی انقلاب رونما ہے۔ سیاسی پیچیدگیاں اور ہنگامہ آرائی، معاشی مشکلات، باہمی تفریق اور اختلاف کے اس دور میں یہ فرسودہ بیانی بظاہر بے وقت کی راگنی ہے۔ دماغی بے اعتدالی اور برق رفتاری کے ساتھ دنیا ایک نامعلوم سمت کی طرف جا رہی ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں کسے فرصت ہے کہ وہ مڑ کر پیچھے دیکھے، اور موجودہ نسل کسی ذکر کوہن کو سننے کے لیے تیار ہو، مگر تاریخ کا نام جب تک دنیا میں زندہ ہے اور زندہ قومیں اپنی مذہبی اور قومی تاریخ اور شاندار کارناموں کو جب تک اپنا سرمایہ حیات سمجھتی رہیں گی، اس وقت تک ہر پرانی یاد اور پرانا تذکرہ گزرے ہوئے حالات اور واقعات منصائے شہود پر کسی نہ کسی عنوان سے ضرور آتے رہیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا واقعہ حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ٹیپو سلطان کی ولادت 1750 میں ہوئی۔ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر 32 سال کی تھی۔ ٹیپو سلطان دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ نہایت نیک کردار، حق کو اور بلند حوصلہ نوجوان تھے۔ عربی، فارسی، اردو کٹر زبانوں کے علاوہ انگریزی اور فرینچ میں بھی خاصی دستگاہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیپو بہترین فوجی تربیت سے آراستہ تھے۔ دراصل بھارت کے تاریخ کا یہ نامور سپوت ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ذہن دماغ کا مالک تھا۔ وہ بہت سے اہم علوم و فنون سے واقف تھا اور ہر موضوع پر ماہرانہ گفتگو کر سکتا تھا۔ ٹیپو اگرچہ اردو اور کئی زبانوں کا ماہر تھے، لیکن عام طور پر فارسی میں ہی بات چیت کرتے تھے۔ ٹیپو کا سائنس، طب و انجینئرنگ، علم، نظم، موسیقی اور خطاطی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کے عہد حکومت میں صنعت، تجارت، زراعت اور دیگر شعبۂ حیات میں نمایاں انقلابی ترقیاں ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کی قیادت میں جس بہادری اور دانش مندی کا ثبوت انگریزوں کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں دیا تھا، اس سے انگریز اس سے بری طرح خوف زدہ اور فکر مند تھے۔ یہ نوجوان حکمران انگریزوں کی راہ میں ایک مضبوط چٹان کی طرح حائل تھا۔ در حقیقت سلطان حب الوطنی، قومی غیرت اور روح جہاد کا فکر تھا۔ انگریز قوم کی سامراجی سازشوں سے نفرت اسے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشینی کے وقت اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا: میں خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ جب تک زندہ رہوں وطن کی آزادی کے لیے جہاد کرتا رہوں۔ ہزاروں انسان وطن کے لیے موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں، لیکن وطن سے محبت کے جذبات نہیں مٹ سکتے۔ انگریز قوم نے اپنی سامراجیتا کی تاریخ میں ٹیپو سلطان سے زیادہ اور کسی کو اتنے خوف، دہشت اور نفرت کا مرکز نہیں بنایا۔ انگریز اس نوجوان سربراہ ریاست کی لیاقت اور شجاعت کو سمجھ چکے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ٹیپو سلطان کی موجودگی بھارت پر پوری طرح تسلط جما لینا ان کے لیے ناممکن ہے۔ انگریز ٹیپو سلطان سے کس قدر خوف زدہ تھے، اس کا اندازہ گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس کے اس خط سے بآسانی ہو جاتا ہے۔ اس نے حیدر علی کے وفات اور ٹیپو سلطان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مدرسے کے گورنر سے تحریر کیا تھا۔ اس ملک کے بھارت میں اپنی عزت اور شاخ قائم رکھنے کے لیے
لازمی ہے کہ ہم ٹیپو سلطان سے فیصلہ کن جنگ کریں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نہ صرف ٹیپو سلطان کے خلاف لڑنا چاہیے بلکہ اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہیے۔ موجودہ وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ ملک کی دوسری طاقتیں ہمارے ساتھ ہے۔ نظام اور مراٹھے وغیرہ اگر ٹیپو کو آزاد چھوڑ دے اور فرانس اس حالت میں آ جائے کہ ٹیپو کی مدد کر سکے تو اس صورت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے بھارت کو خیر بات کرنا ہوگا۔ ڈیوک آف ویلجلی جو سن 1796 میں بھارت آیا تھا اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیپو انگریزوں کے لیے مشکل ہوا بنا ہوا ہے۔ انگریز جب کسی کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی فوج چل پڑی ہے۔ اس دور میں ٹیپو سلطان کی بہادری، دور اندیشی اور حکمت عملی سے انگریز بھارت میں ہی نہیں انگلینڈ میں بھی ان کے نام سے ہراساں تھے۔ انگریزوں کی عورتیں اپنے بچوں کو ٹیپو کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ سن 1792 میں انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام کو ملا کر ٹیپو پر زبردست حملہ کیا اور آج کی سلطنت کے تقریباً آدھے علاقے پر قبضہ کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ یہ شکست سلطان کے لیے زبردست اذیت اور ذلت کا باعث تھی۔ جب اسے ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر کر اس پر 3 کروڑ تعاون جنگ لگایا تھا، جس میں سے 1 کروڑ فی الفور وصول کر لیا گیا اور باقی رقم کی ادائیگی کے لیے 2 سال کی میعاد مقرر کی۔ اس کے ساتھ ہی ضمانت کے طور پر سلطان کے 2 کم سین شہزادوں کو انگریزوں کے پاس یرغمال رکھنے کی شرمناک شرط رکھی گئی ہے۔ ذلت امیز معاہدہ 23 فروری 1792 کو لکھا گیا۔ کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس کا خیال تھا کہ اسی صورت میں جب ٹیپو کی بچی کچی ریاست کو بری طرح نقصان پہنچا ہے وہ مقرر وقت میں یہ رقم نہیں ادا کر سکیں گے، اس طرح ان کے علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ لیکن مغربی مورخین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی اس ناکامی سے شیر دل سلطان مایوس نہیں ہوئے۔ اس نے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف اپنی ریاست کے حالات سدھارے۔ تو ناظرین، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اس واقعے کو ہمیں یہیں پر روکنا پڑ رہا ہے۔ ہم دوسرا پارٹ بھی لے کر آئیں گے، اس کے اندر مکمل واقعہ ہوگا۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔